جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس کو اپنے سجدے میں شامل کر لو، یعنی سبحان ربی الاعلی کہو. اور فسبح باسم ربک العظیم کے اوپر کیا فرمایا؟ اس کو اپنے رکوع میں رکھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ تو اب آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ نہیں ہے، نہ سورت فاتحہ کا اور نہ ہی کسی اور سورت کا. یہ مستقل آیت ہے جو 113 سورتوں کے شروع میں الگ طور پر اتری ہے، سورت التوبہ میں نہیں اتری، اس لیے وہ لکھوائی نہیں آپ نے، اور نہ ہی پھر وہ مصحف میں موجود ہے. تو سورت فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے وہ اس سورت کا پارٹ نہیں ہے، اٹس ناٹ پارٹ آف دس سورہ. ٹھیک ہے، سورتوں کے شروع میں جو آئی ہے وہ ایک الگ مستقل آیت ہے، جہاں جہاں بتایا گیا وہاں وہاں موجود ہے، جہاں جہاں اتری وہاں وہاں لکھوا دی گئی. سبح اسم ربک الاعلی، کہیں سبحان ربی الاعلی. سبح، پاکی بیان کرو، پاک کرو ہر عیب سے، ہر نقص سے. اسم، نام، ربک، تیرے رب کا، الاعلی، جو سب سے بلند ہے، علو سے، فوق کل شیء، اپنے رب اعلی کے نام کی پاکی بیان کرو. یعنی نام کی پاکی نہیں بلکہ رب کی پاکی بیان کرو نام کے ساتھ، جیسے سبح بسم ربک العظیم. تو الاعلی کس کی صفت ہے؟ رب کی، یعنی اپنے رب کی جو کہ بہت اعلی ہے اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی. اس کا نام لے کر، نام کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، یعنی زبان سے بھی کرو، صرف دل میں تسبیح کافی نہیں، زبان ہلانا ضروری ہے. اسم کا جو لفظ آیا نا کہ نام لو، نام بولو، تو کون سا نام؟ کس نام کے ساتھ کریں تسبیح؟ اللہ. تو کیا مطلب صرف اللہ اللہ کرتے رہے؟ اس کی جو بھی صفات ہیں ان کا ذکر کرنا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کا صرف ایک اسم نہیں بلکہ کیا ہے؟ الاسماء الحسنى فادعوه بها، ان سب کے ذریعے اس کو پکارو. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا صرف آپ ہی کے لیے ہے یا آپ کی امت کو بھی؟ سب کے لیے ہے، یعنی الفاظ میں آپ کے لیے خاص نظر آ رہا ہے لیکن اس سے مراد پھر یا اس میں شامل امت بھی ہے. سورۃ الانسان میں بھی آتا نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. تو سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے وہ رب اعلی؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا، وہ جو خالق ہے. اور رب کون ہوتا ہے؟ خالق، مالک، مدبر. الذی خلق، رب وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے. اب آپ کو اتنے دن سے میں رب کے معنی بتا رہی ہوں تو یہ اس کی دلیل آ گئی نا کہ رب کون ہوتا ہے؟ خالق ہوتا ہے، جس نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ کچھ تفصیلات تو آپ نے پیچھے پڑھی، لیکن یہ تو طریقہ ہے. مگر اللہ کلمہ کن سے پیدا کرتا ہے. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کیا کوئی اور ہے ایسا جو اس طرح پیدا کر سکے جیسے رب پیدا کرتا؟ صرف کن کہہ کے. پیچھے سورۃ العنکبوت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہ سب مل کر مکھی بھی بنانا چاہیں تو مکھی نہیں بنا سکتے، اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو اس سے چھین بھی نہیں سکتے، اتنے کمزور ہے انسان. تو انسان تو ایک مکھی نہیں بنا سکتا، اور کیا کرے گا؟ لہٰذا کسی اور کے نام کو کیا جپیں گے اور کیا ذکر کریں گے؟ ذکر اسی کے نام کا کریں، تسبیح اسی کی کریں، بڑائی اسی کی بیان کریں، کثرت سے ذکر اور یاد اسی کی کریں جس نے پیدا کیا ہے. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ کس کا ذکر کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کی باتیں کرتے ہیں، سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں. تو سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اور تخلیق بھی کیسی ہے؟ فسوی، جس نے برابر ہموار بنایا. اور سوا کا رجلا بھی پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، اور پھر سوا کا فعدلک بھی آ چکا ہے، تو اس کی تفصیل گزر چکی ہے کہ کیسے بنایا. اب آپ کہیں گے جی انسان نے بھی روبوٹ بنا لیے ہیں اور مشینی انسان موجود ہیں، لیکن فرق آپ دیکھیے کہ ان انسانوں میں نہ تو کوئی جذبات ہے، نہ احساسات ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ہی انسانوں والی کوئی چیز ہے. وہ تو شکلیں بھی اچھی نہیں ہیں. فسوا نہیں ہے، الذی خلق فسوا، کیونکہ وہ نمرود نے بھی کہا تھا نا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں. آج بھی بہت سے لوگ مقابلے پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. پھر فرمایا والذی قدر فہدی، رب وہ ہے جس نے پلاننگ کی، تقدیر مقرر کی، پھر راہ دکھائی. قدر یقدر تقدیر، اندازہ کرنا. اچھا ہمارے اردو میں اندازے کا لفظ جو ہے نا وہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ گیس لگانا، اسٹیمیٹ کرنا، اٹکل پچو باتیں کرنا. عربی میں تقدیر کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی اندازے لگانا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ بھرپور پلاننگ کرنا. قدر باب فعال سے ہے، فعل یفعل التفعیل، جس نے تقدیر بنائی. جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر، اور قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. تو یہ قدر انسان کی بھی تقدیر ہے اور ہر چیز کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے لیے ایک بھرپور پلاننگ کی ہے.
یہ سب چیزیں ایک پلاننگ کے ساتھ ہیں، ایک اس کا تخلیقی منصوبہ ہے، کریشن پلان. پہلے بھی میں یہ لفظ آپ کو بارہا بول چکی ہوں کہ اس کا ایک کریشن پلان ہے، اور پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ ایسے ہی اٹھا کے کچھ بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ وہاں ایک تصویر پینٹ کر دو اور کچھ چیزیں یہاں کھڑی کر دو کچھ وہاں. نہیں، اس نے ہر چیز کا اندازہ. اور یہ کب ہوا تھا؟ پیچھے حدیث بتا چکی ہوں. یہ قلم پیدا کیا اللہ نے تو 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کے 50,000 سال پہلے اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر لکھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا. حقیقت اس کی تفصیل اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اسی طرح بتایا گیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پری ڈیسٹن کر دیا اور ہر چیز کو بس فکس میں رکھا اور کوئی ہل جل نہیں سکتا اب، اور انسان کو جو ملنے والی آزادی ہے وہ بھی بس برائے نہیں. انسان کے پاس چوائس ہے. تقدیر مقرر کی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے کہ پانی کتنا ہوگا، سمندر کتنا ہوگا، خشکی کتنی ہوگی، ستارے کتنے ہوں گے، انسان کے جسم کی ہڈیاں کتنی ہوگی، کون سی کس شکل کی ہوگی، کہاں ہوگی، کیا، یہ ساری ڈیٹیلز. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک بلڈنگ بنانے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹیل پلاننگ کرتے ہیں، اس میں اندازے تھوڑی لگاتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے یہاں یہ بن جائے گا اور میرا خیال ہے وہاں یہ ہو جائے گا. نہیں، وہ ہم جیسے لوگ کسی عمارت بنتی کے پاس سے گزرے نا، وہ پاکستان میں جو وہ بناتے نا بنیادیں، تو پھر وہ پاس سے کہیں گلی وغیرہ سے گزرے تو سوچتے اچھا لگتا ہے یہ بیڈ روم ہے اور لگتا ہے یہ فلاں چیز ہے. اور اپنا مکان اگر آپ بنوائیں تو جب وہ نیچے نقشہ ہوتا ہے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کیا بن رہا ہے، لیکن جب وہ گھر بن جاتے تو پھر سمجھ آیا، ہر چیز اپنی جگہ پر آتی ہے، پتہ چلتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی انسان کی تخلیق کی، اور نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ کائنات کی ہر چیز کی ایک بھرپور پلاننگ کی ہے. اور پھر یہ کہ بعض لوگ تقدیر کے معاملے میں الجھ کے بہت ہی الٹی طرف چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اگر اللہ نے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھی جس کا مطلب ہے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. بات یہ کہ جہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے نا وہاں امتحان بھی کوئی نہیں ہے. ہمارا امتحان صرف اس جگہ میں جہاں ہم کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو مجبور کر دیا جائے اگر اس کا دل اطمینان پہ ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو، اور پرسیکیوشن سے کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں نہیں اللہ نہیں ہے، تو وہ اس کی تو چھوٹ ہے. اب یاد ہوگا پیچھے میں بتا چکی ہوں جب یہ آیت پڑھی تھی آپ نے کہ ایک صحابیہ نے کہا کہ مجھے انہوں نے چھوڑا نہیں دشمنوں نے جب تک مجھ سے یہ نہ کہلوایا. تو آپ نے دل کا حال کیسے پاتے ہو؟ نے کہا کہ دل مطمئن. کہا پھر ٹھیک ہے. اسی طرح جس شخص کو حلال ملے ہی نہیں تو اگر کہیں حرام کا لقمہ اٹھانا پڑے کہ جان بچانا فرض ہے تو اب وہ مجبوری ہے اس کی، تو کیا اس کی پکڑ ہوگی اس پر؟ نہیں. تو قرآن نے خود ہی بتا دیا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر جو مقرر کی ہے یہ اس کی پلاننگ اور اس کا پری پلان نالج ہے کہ کون سی چیز کس رنگ کی ہوگی، کس شکل کی ہوگی، کس سائز کی ہوگی، کس تعداد میں ہوگی، کتنی ہوگی. اس کا انسان کی چوائس سے تعلق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں کہ انسان کو چوائس دی جائے اور انسان کے پاس آزادی ہو کام کرنے کی. تو تسبیح بیان کرو. اب آپ سوچئے کہ ایک پتے کی بھی پلاننگ اور اس کے اندر جو کچھ انوالو ہے یہ کتنی بھرپور پلاننگ. آپ سوچتے جائیں تو سوچ نہ سکیں. اور تخلیق کے مقابلے میں جو پلاننگ والی بات ہے وہ اور بھی زیادہ اللہ کی قدرت پر دلیل رکھتی. اب دیکھیے کہ جیسے ایک مزدور کی تنخواہ اور ایک آرکیٹیکٹ کی فرق ہوتی ہے نا. ایک آرکیٹیکٹ کا کام اور ایک مستری کا کام فرق ہوتا ہے نا. اگرچہ مزدور بھی بڑی محنت کرتا ہے، وہ بھی خون پسینہ ایک کر دیتا ہے کوئی کام کرنے میں، لیکن جو پلاننگ ہے وہ تخلیق سے بھی کہیں زیادہ بڑا کام ہے. اگرچہ اس کی تخلیق بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے نیچے جو تخلیق ہے جو بہت پہلے ہی کر لی تھی اس نے. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے لیے اس میں کتنی بڑی سیکھنے کی بات ہے. ہم مسلمان اللہ کو مانتے ہوئے بغیر پلاننگ کے کود پڑتے ہیں چیزوں میں، بغیر سوچے سمجھے. نہ پلان کرتے ہیں، نہ ہی کوئی اندازہ کرتے ہیں، نہ کوئی منصوبہ بناتے ہیں، نہ ہی کوئی گراؤنڈ ورک نہیں کرتے، اور پھر چل پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہو جائے گا خود ہی. اور اس کو اسلامی کام سمجھتے ہیں، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دین سیکھنا ہو تو خود آپ کائنات میں غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو کیا کائنات زمین آسمان کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے پلاننگ کر لی تھی کہ آئندہ کیا بننے والا ہے. والذی قدر. اچھا اب آپ دیکھیں 3 کام ہے یہاں. نمبر 1 خلق، نمبر 2 قدر، اور نمبر 3 ہدا. پلان کیا، تخلیق کی، اور ہر چیز کو رہنمائی بھی دی کہ اس نے کرنا کیا ہے. ہدایت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کونی اور ایک ہے شرعی. جو شرعی ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو. یہ ہدایت ہے شرعی ہدایت. اور کونی ہدایت کیا ہے؟ کہ جیسے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گھاس نہیں چگے گا زمین سے، وہ کیا کرے گا؟ ماں کا دودھ پیے گا. اچھا اسی طرح مرغی کا جو بچہ ہے وہ کیا کرے گا؟ دانا چنے گا نا. تو یہ کس نے ہدایت دی؟ سورۃ طٰہٰ میں بھی آپ نے پڑھا. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا نا اس نے، فرعون نے، کیا کہ رب کون ہے تمہارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت دی اور پھر اس کو رہنمائی دی. اچھا ہماری آنکھ کو کسی نے سکھایا کہ دیکھے، اس کو بھی ایک رہنمائی ملی. کانوں کو، ہاتھوں کو، ہر چیز کو ایک رہنمائی دی اللہ نے.
تو اللہ نے اپنی ہر چیز کو بنایا بھی اور اس کو کام کرنا بھی سکھایا کہ وہ کرے کیا، وہ کس کام کے لیے بنی. فہدا، اور پھر یہ کہ یہ رہنمائی جو ہے نا، یہ ضروریات کے حصول کے لیے، زندگی کی بقا کے لیے انسان کو سمجھ بوجھ دی، باقی مخلوق کو بھی دی، ایک انسٹنکٹ میں یہ چیزیں رکھ دی انسان کے. والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ نکالا. کہاں سے؟ زمین سے. مرعى، مرعى کہتے ہیں چراگاہ کو. مرعى کا لفظی معنی کیا ہے؟ چرنے کی جگہ. روٹ کیا ہوگا؟ رے عین یہ رعیون. رعیون کہتے ہیں جاندار کی حفاظت کرنے کو. رعی کس کو کہتے ہیں؟ جاندار کی حفاظت. اب دیکھیں کہ بے جان چیزوں کی حفاظت کرنا آپ کو نہیں ضرورت. بے جان چیزوں کی پتھر پہاڑ اپنی حفاظت خود ہی اللہ نے ان کا رکھا ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کس کا ہوتا ہے؟ جاندار کا. اور جانداروں میں سے بھی جو زیادہ احسن تقویم میں بنا ہے اس کی حفاظت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اچھا، اب جیسے بکریاں وغیرہ ہیں تو ان کی حفاظت کے لیے ایک رائی ہوتا ہے. رائی کیا کہتا ہے؟ ان کے کھانے پینے کا خیال کرتا ہے، ان کی گرمی سردی کا، صحت بیماری کا، ان کے اور انتظام کرتا ہے، کہاں دن کو کہاں رکھنا، رات کو پانی کہاں پلانے لے جانا، کھلانے کہاں لے جانے. تو یہ کیا ہے؟ رعایت. تو جب کوئی آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کا خیال رکھتا ہے. تو اس سے پھر مرعا ہے مفعل کی طرح. اسی سے جمع مراعی بھی ہوتا ہے. مراعی سعودی عرب میں ایک کمپنی ہے مراعی کی. کیا ہوتا ہے اس میں؟ دودھ لسی وغیرہ. جی ہاں، مراعات بھی اسی سے ہے. جی. والذی اخرج المرعى، وہ جس نے مرعا نکالا یعنی چراگاہیں نکالی. مراد یہ کہ چراگاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے چرنے کے لیے وہ رعایا بھی اسی سے. رعایا بھی اسی سے، اس کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی چاہیے. تو جو حکومت ہوتی ہے اس کا کام ہے کہ اس کے رعایا ان میں سے کوئی بھوکا نہ ہو، اور اس کے ہاسپٹل بھی ہو، اور ان کی تعلیم کا انتظام بھی ہو، اور اس کے ساتھ آن دا ہول بھی جو مینجمنٹ ہے، سیاست بھی اسی میں آتی ہے. اصل میں سیاست کہتے ہیں حسن انتظام کو. ہمارا بہت بدنام ہے یہ لفظ. والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء، پھر بنا دیا اس کو چورا چورا. غثاء کا لفظ جو نا غین سے یہ سے، غین سے یہ. غثیان کہتے ہیں کہ اور متلی کرنے کی خواہش، نوزیہ جیسے ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ خراب چیز دیکھ کے. عام طور پر انسان جب گندی سڑی بو والی کوئی چیز دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی طبیعت متلا جاتی. تو غثاء کہتے ہیں سیلاب کے کوڑے کو. اچھا، سیلاب کا کوڑا تو آپ کو مشکل ہی کہیں نظر آئے گا. اگر آپ نے کبھی اپنے گھر کا گٹر صاف کیا ہو یا پائپ کو صاف کیا ہو، اس سے جو اسمیل آتی ہے وہ ہے غثاء. وہ ہے غثاء جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع ہوتی، کوئی بال گرے، کوئی اور ادھر ادھر کی روئی اڑ کے گری، سویٹرز کی، کپڑوں کی، وہ ساری مل کے نالی میں چلی گئی اور وہاں جا کے کیا ہو گئی؟ جم گئی اور پھر وہ سڑ گئی. تو اس چیز کے لیے غثاء کا لفظ آتا ہے. اب ایک طرف چراگاہیں ہیں سرسبز، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں، پتے اڑ جاتے ہیں، ادھر ادھر چورا چورا ہوتا ہے. پھر بارش آتی ہے، بارش سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جا کے کہیں رک جاتی ہے، وہ گل سڑ جاتی ہے. فجعلہ غثاء، اور کیسا؟ احوا، سیاہ. فجعلہ غثاء احوا. احوا کا لفظ جو ہے یہ حوتن سے. حوا کہتے ہیں پکے رنگ کو. ایک ہوتا ہے حبشیوں کا کالا رنگ، بالکل سیاہ ہوتا ہے، وہ نہیں. ایک ہوتا ہے گندمی رنگ یا پکا رنگ. نہیں ہوتا جیسے پکا رنگ کس کو کہتے ہیں؟ انسانوں میں سے تبصرہ کرتے ہیں نا لوگ. ایک تو ہوتا ہے گورا رنگ اور ایک ہوتا ہے پکا رنگ. براؤن ہوتا ہے مگر یہ کی طرح ڈارکش براؤن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسی سے لفظ حوا ہے. اصل میں حوتن کہتے ہیں ایسی سرخی جو سیاہی مائل ہو، یعنی سرخ رنگ جو سیاہی مائل ہو. تو اب آپ دیکھیے کہ بلیک اینڈ ریڈ کو جمع کرے تو کیا بنتا ہے؟ ریڈ زیادہ ہوتا ہے اس میں، بعض اوقات بلیک زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک، اب جب وہ بلیکش یعنی کہ بلیک کی طرف زیادہ وہ ہوتا ہے تو وہ رنگ ہوتا ہے احوا. یا پھر نباتات میں جو سبزہ سیاہی مائل ہو جائے نا، آپ دیکھو گے کہ اگر آپ ویجیٹیبلز کو فریج میں بہت دن رکھ چھوڑیں اور پھر نکالے تو اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ گرین سے ڈارک بلیک ہو جاتا ہے نا. جی، وہ ہوتا ہے احوا. فجعلہ غثاء احوا. اب یہ ترجمہ نہیں بھولے گا نا انشاءاللہ، ورنہ تو آپ کو دوسرے دن بھول جائے گا، اس لیے مجھے اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت پڑ رہی. فجعلہ غثاء احوا، تو کر دیا اس کو کوڑا کرکٹ سیاہ، سیاہ چورا کر دیا. سنقرئک فلا تنسى، سنقرئک ان قریب ہم پڑھوا دیں گے تجھ کو. نقرئ ہم پڑھائیں گے، فلا تنسى تو نہ تم بھولو گے کس کو؟ قرآن کو. اصل میں سورۃ طٰہٰ میں آیت اتری تھی نا، ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه، اور پیچھے سورۃ القیامہ میں بھی کہ آپ جلدی جلدی نہ پڑھیں اس کو اور اس کے ساتھ زبان کو. لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه. تو یہاں بھی کیا فرمایا؟ وہی مضمون ہے. اور بس یہ 3 جگہ ہے قرآن میں، پورے 3 جگہ آپ کو تاکید کی گئی ہے کہ آپ بالکل فکر نہیں کریں، یہ گارنٹیڈ ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم آپ کو اس طرح قرآن دیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید اس طرح دیا کہ آپ پھر اس کو بھولے نہیں.
اب آپ کہیں گے وہ جو آیت پڑھی تھی ہم نے پہلے سپارے میں کہ نسخ ہوتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اس سے مراد یہ نہیں کہ کبھی کبھی نماز میں بھولنا. بعض اوقات نماز میں آپ ایک آدھ دفعہ کچھ ایسا بھولے، صحابہ نے کہا کہ کیا یہ آیات ختم ہو گئی، یعنی اب نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کو اس لیے بھی فکر ہوتی تھی نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب وہ حصہ قرآن کا نہ رہا ہو اور ہم اس کو قرآن سمجھیں، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. تو آپ کہتے نہیں میں بھول گیا ہوں، کیونکہ وہ ایک وقتی انسانی کیفیت ہوتی ہے. کتنا بھی بڑا کوئی حافظ ہو، کتنا بھی پکا، کہیں نہ کہیں ضرور بھول جاتا ہے. اسی لیے کیا کہا جاتا ہے کہ جب کوئی حافظ قرآن سنا تو پیچھے ایک اس کا سامع ہو، یعنی ویسے سارے سامع ہوتے ہیں لیکن وہ خاص سامع ہو کہ جس کا دھیان ادھر ادھر نہ ہو، وہ فوراً پکڑ لے کے بھولے ہو. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، جو اللہ چاہے بلوانا اور اس کو اٹھانا اور نسخ کرنا، وہ پھر اللہ کی مرضی، پھر اللہ اس کے مقابلے میں جو چاہے لے آئے. انہ یعلم، بے شک وہ جانتا ہے، الجہر، جہر کو، ظاہر کرنے کو، وما یخفا، اور جو پوشیدہ ہوتا ہے. یعنی اللہ ظاہری باتیں بھی جانتا ہے اور دل کی چھپی باتیں بھی جانتا ہے. جہر پیچھے بھی گزر چکا نا، لا تجہروا لہ بالقول، اور جہری نماز، یعنی جو بات انسان زور سے کہتا ہے اللہ کو وہ بھی پتا ہے، اور جو بات انسان دل میں ہی سوچتا رہتا ہے وہ بھی اللہ کو پتا ہے. پوشیدہ باتیں بھی اللہ جانتا ہے اور ظاہری بھی اللہ جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے نمبر 1 اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کی وجہ بتائی گئی کہ کیوں اللہ کو سب سے بڑا سمجھا جائے، کیوں اس کا نام لیا جائے، کیوں اس کو یاد کیا جائے، کیوں اس کو ہر عیب سے پاک قرار دیا جائے، کیونکہ وہی تو خالق ہے. اسی نے تو اتنی اچھی شکل بنائی، اسی نے تو تقدیر بنائی، اسی نے تو راہ دکھائی. اور یہاں شرعی ہدایت بھی شامل ہے پھر، کہ ہمیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ ہماری ہدایت کا انتظام کیا، اور اسی نے کھانے پینے کا سامان بھی نکالا، اور پھر وہ کھانے پینے کا سامان ایک وقت میں سرسبز ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں گل سڑ جاتا ہے. تو اسی طرح انسان بھی پیدا ہوا ہے، اس زندگی کو گزارے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک دیا جا رہا تھا اس پر بات ہے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، کیونکہ یہ اللہ ہی کا کام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سارے دلائل کے بعد قرآن پہ بات آتی ہے کہ قرآن اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے، وہ اللہ جو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے اور ظاہر کی بھی جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، وَنُيَسِّرُكَ، اور ہم آسان کر دیں گے تجھ کو، ہم سہولت پیدا کر دیں گے تیرے لیے، لِلْيُسْرَىٰ، یسرا کے لیے. یسرا کہتے ہیں آسان کو. ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے جو سب سے زیادہ آسان ہے. یسرا فعلا کے وزن پر ہے، جیسے حسنہ یعنی احسن کی تانیث، تو اسی طرح یسرا کس کی تانیث ہوگا پھر؟ ایسر کی. ایسر التفاسیر نہیں پڑھا لفظ، ایک تفسیر ہے ایسر التفاسیر. یسرا یہ مؤنث ہے کس کی؟ ایسر کی، یعنی بہت زیادہ آسان. ہم آپ کو وہ راستہ دکھائیں گے جو بہت آسان ہے. یعنی یسرا سے مراد پھر کیا ہے؟ آپ کی شریعت، یعنی آپ کو ایسی شریعت دیں گے جو قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ کہاں سے آپ کو پتا چلا یسرا سے مراد شریعت ہے؟ اس کی دلیل حدیث میں ہے. کیا حدیث ہے؟ بعثت بالحنیفیۃ السہلۃ السمحۃ، بعثت مجھے بھیجا گیا ہے، بالحنیفیۃ السمحۃ السہلۃ، ایسی شریعت کے ساتھ کہ جو آسان ہے اور جس میں سماحت ہے، اور یعنی جو قابل عمل ہے، یعنی ایسا دین کہ جو آسان ہے. یہ مکی صورت ہے نا، تو آپ کو فکر ہوتی تھی کہ اب پتہ نہیں مجھ سے کیا کام لیا جائے گا اور کیسا دین ہوگا. ابھی تو ہمارے پاس پورا قرآن موجود ہے اور اب تو ہم پڑھ بھی چکے، تو ہمارے دل کی کیفیت وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمیں سب پتہ چل گیا کہ کیا ہے قرآن میں. لیکن ابھی تو پورا اترا نہیں تھا اس وقت مکہ میں. تو آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ آپ اطمینان سے جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ لیتے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی بھی طالب علم کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ آغاز کرتا ہے نا کسی چیز کا تو وہ فکر مند بھی ہوتا ہے. پھر اس چیز کی پریشانی بھی ہوتی، پتہ نہیں مجھے آئے گا کہ نہیں، میں یہ سیکھ پاؤں گا یا نہیں، مجھے کبھی سمجھ آئے گا یا نہیں. تو کہا گیا کہ ہم پڑھوائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا، اور جو اللہ چاہے گا وہ بلا دے گا، یعنی نسخ کر دے گا. اور پھر یہ ہے کہ ہم جو آپ کو دیں گے وہ قابل عمل ہوگا، ایسا بوجھ نہیں ڈالیں گے جس کو آپ اٹھا نہ سکیں گے. یعنی آپ سیکھ جائیں گے اور آپ اس کو لے پائیں گے. ایک طرح سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور پھر وہی کا طریقہ بھی آپ پر آسان کر دیں گے تاکہ اس کو یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو. یعنی ایسے طریقے کی طرف، ایسی شریعت کی طرف، ایسے دین کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے کہ جو آسان ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. ہوتا یہی ہے نا کہ جب انسان کسی رستے پہ بار بار چلے تو وہ رستہ کیسے ہو جاتا ہے. مثلا شروع میں آپ جب یہاں آتے تھے تو رستہ دور لگتا تھا نا، یعنی جب رستہ نہیں آتا نا، رک رک کے آپ جاتے ہیں، اچھا
کہیں میں موڈ مس نہ کر جاؤں، اچھا ابھی پہنچے یا نہیں. عام طور پہ بھی کسی کے گھر جب آپ جاتے ہیں تو ٹائم لگتا ہے، جب واپس آتے ہیں تو آپ ایسا لگتا ہے ابھی پہنچ گئے ہیں جلدی. یہ قدرتی بات ہے کہ ایک راستے پر ایک سے زیادہ دفعہ جب آپ چل لیتے ہیں تو وہ راستہ چلے چھوٹا نہ بھی صحیح آسان ہو جاتا ہے. یہاں یسرا چھوٹا نہیں بلکہ آسان کا معنی ہے. تو آسان کیسے ہوتا ہے؟ ایک راستے پہ بار بار چلتے رہنے سے، ایک کام کرتے رہنے سے. کوئی بھی شخص نیا کام جب شروع کرتا ہے تو اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن کرتے 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 جب سیکھ جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ، پس نصیحت کیجئے، سمجھاتے رہیے. إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، اگر نفع دے نصیحت کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر نفع نہ دے تو نہ سمجھائیے، یہ نہیں کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہے اگر فائدہ دے تو بھی سمجھائیے اور اگر نہ فائدہ دے تو بھی سمجھائیے. سمجھانے والے کو خود ہی فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کبھی بھی نصیحت بیکار نہیں ہوتی. بعض اوقات ہم کس لیے کسی کو کچھ بتانا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کوئی اثر نہیں، اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، بھلے اس کو نہ ہو آپ کو خود تو ہو جائے گا. جب ہم کسی کو کچھ سناتے ہیں، کچھ سکھاتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں تو اپنا فائدہ تو ہوتا ہے نا، آپ کو خود یاد آ جاتا ہے. اور کسی کو سکھانے کے لیے آپ خود دھیان سے پڑھتے ہیں، دھیان سے لکھتے ہیں، تو سکھانے کے عمل میں خود بھی زیادہ سیکھتے ہیں آپ. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا اب اگر میں ہی سوچوں تو مجھے کیا فائدہ ہوا، میں نے سکھایا اور کسی کی غلطی پہ میں دل چھوڑ کے بیٹھ جاؤں کہ اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور اس نے تو کچھ نہیں سیکھا اور فلاں نے تو ابھی تک اپنا عمل نہیں بدلا. میرا کیا فرض بنتا ہے؟ میرا کام تو کیا ہے؟ سکھانا. اور اگر کسی کو فائدہ نہیں ہو تو کم از کم خود کو تو ہوا نا. خود تو انسان نے اپنا توجہ کی اور دھیان کیا اور ایک چیز کو سیکھا. تو اس لیے دینے سے ہمیشہ چیز بڑھتی ہے. صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، مال میں برکت کا سبب ہوتا ہے، مال کی حفاظت کا سبب ہوتا ہے صدقہ. اسی طرح علم دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، کبھی بھی علم دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کسی کو نصیحت کرتے ہوئے گھبرانا نہیں چاہیے یہ سوچ کے کہ اچھا کوئی فائدہ نہیں، یہ بچے تو سنتے ہی نہیں، ان کو کیا فائدہ بتاتے رہنے. نہیں، نہ سنیں. ایک دن آپ دیکھیں گے کہ وہ بولنے لگے گا اور وہ آپ کا کانوں میں ڈالا ہوا نکل آئے گا اور آپ کہیں گے شکر ہے میں اس وقت بتاتی ہوں. کیونکہ شیطان کا کام یہ تو فوراً مایوس کرتا ہے انسان کو. اچھا بتایا کوئی فائدہ نہیں، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ. اب آپ دیکھیے کہ مکہ میں آپ نے کتنی دفعہ بتایا، آخر وہ لوگ مسلمان ہوئے. ایک دن تو فائدہ ہوا. تو بات یہ ہے کہ سمجھانے والے کا فرض کیا بنتا ہے؟ فذکر، کرتے رہو کام. ان نفعت الذکریٰ، اگر نفع دے نصیحت. او لا تنفع، اصل میں آگے تھا او لا تنفع، یا نہ بھی نفع دے. سیذکر، کیونکہ اس میں نا کہ پھر ورنہ تو ایک دفعہ کر کے آپ بند کر دیتے. اگر اس حکم کا مطلب یہ ہوتا کہ بس اگر فائدہ کسی کو ہو رہا ہے تو بتاؤ، نہیں تو نہ بتاؤ، تو پھر تو آپ تبلیغ کرتے ہی نا اس کے بعد. سیذکر، ان قریب نصیحت پکڑ لے گا، فائدہ اٹھا لے گا. من یخشا، جو ڈرتا ہوگا. اور خشیت کون سا ڈر ہوتا ہے؟ جو علم کی بنا پر ہو. یعنی جس کو علم ہو گیا وہ نصیحت بھی لے لے گا، جس کے دل میں ڈر ہو گیا نا وہ بات سمجھ جائے گا اور نصیحت پکڑ لے گا. اور سورۃ زاریات میں بھی آتا نا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کیجئے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب کوئی نصیحت سنتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ اور بگڑ جاتے ہیں. یہاں بھی آگے ان دو لوگوں کی اب بات کی گئی کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تو فائدہ اٹھا لے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور دور ہو جائے گا اس سے. الاشقا، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے. تجنب باب تفاعل پہ، جیم نون بے. جنب کہتے ہیں پہلو کو، سائڈ. تجنب کہتے ہیں سائڈ نہ لگنے دینا، یعنی کسی کے پاس نہ پٹکنا. اجتناب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بچنا، یعنی کہ ہٹ کے رہنا. اچھا جب آپ کسی سے بچتے ہیں تو کیسے بچتے ہیں؟ مثلاً آپ کہیں سے گزر رہے ہیں اور ایک طرف کوئی ایسی چیز ہے جو گر جائے گی، دوسری طرف کوئی انسان کھڑا ہے، کہیں کوئی چیز، کوئی ہیٹر ہے، کوئی آپ کو چیز پکڑ سکتی، تو آپ کیسے بچتے ہیں؟ سائڈ لگنے دیتے ہیں یا بچا کے نکلتے ہیں؟ آپ سیدھے نہیں نکلتے، آپ ٹیڑے ہو کر نکلتے ہیں. تو یہی معنی ہے تجنب کا. جی تو تجنب کیا ہے؟ پہلو بچا کے نکلنا، یعنی پاس سے بھی نہ پھٹکنا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو سب سے زیادہ بدبخت ہے وہ کیا کرے گا؟ پہلو بچا کے نکل جائے گا. وہ تو اپنا پلو بھی نہیں پکڑائے گا، وہ کہتے ہیں نا پلو نہ پکڑانا، وہ پلو بھی نہیں پکڑائے گا، وہ الگ ہو جائے گا، یعنی اوائڈ کرے گا. اور تجنب جو ہے نا تفاعل میں زور لگا کے کوشش سے بچنا، اس کے لیے آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا اگنورینس سے کوئی چیز بچ کے نکل جانا، پتہ ہی نہیں تھا ادھر سے موڑ موڑ کے چلے گئے. اور ایک ہوتا ہے زور لگا کے کوئی کام کرنا، جو تفاعل ہے، جسے تکبر ہے، اس میں تکلف بھی پایا جاتا ہے اور کوشش بھی پائی جاتی ہے. تو اوائڈ کرے گا، یعنی ڈیلیبریٹلی اس سے ہٹ جائے گا. کون؟ الاشقا، جو انتہائی بدبخت ہے.
شقی، شقا سے اسم تفضیل، سعادت کی ضد، انتہائی بدقسمت. یعنی نصیحت سے کون بچ کے نکلتا ہے، کون نہیں سنتا؟ جو انتہائی بدبخت ہے. یہ وہ خزانہ ہے جسے نہ لینے والا خود اپنا نقصان کرتا ہے. سورۃ ہود میں بھی شقو کا لفظ آتا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا، جلے گا، بھنے گا. کون سی آگ؟ جہنم کی. کیونکہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں صغرا ہے. دنیا کی آگ جو ہے 70 حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے، اور 69 حصے ہیں جہنم کی آگ اس سے زیادہ. اور دنیا کی آگ کوئی بھی آگ، چاہے کوئلوں کی ہو، لکڑی کی ہو، بجلی کی ہو، گیس کی ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب ایک حصہ ہے. جزء من 70 جزء، یعنی 70واں حصہ ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ وہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. اس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. جہنم کی آگ اتنی شدید ہوگی کہ شاید کوئی جیسے پڑھ کے مر جائے لیکن مر نہ سکے گا، کیونکہ بار بار تبدیل کر دی جائے گی نا سکن وغیرہ. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اور نہ وہ زندگی ہوگی، کوئی اس میں خوشگواری تو ہوگی نہیں کہ جسے زندگی کہا جا سکے. ایک اور جگہ پر آتا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ فیصلہ چکایا جائے گا کہ وہ مر ہی جائیں. ولا یخفف عنہم من عذابہا، سورۃ ابراہیم آیت 17. ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت، سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. پنجابی کے ایک محاورہ ہے، مر نہ جی ہلاک پہ تھی. کسی کو سمجھ آئی؟ مر نہ جی ہلاک پہ تھی، مطلب یہ ہے کہ نہ مرو نہ جیو، بس ہلاک ہی ہوتے رہو، بیچ میں مصیبت میں پڑے رہو. یعنی نہ تو مرو، یعنی انتہائی بری بد دعا ہے، نہ مرو نہ جیو اور ہلاک ہی ہو، یعنی ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ کہ بس مصیبت میں ہی پڑے رہو. بعض زندگی ایسی ہو جاتی ہے نا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی، اب مریض نہ تو چل پھر سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ ہی مرتا ہے، تو وہ کیا ہے بیچ کی کیفیت. لیکن دنیا میں وہ آگ تو نہیں ہے، کوئی تکلیف اس طرح تو نہیں. ٹھیک ہے بیمار کی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ ویسی تکلیف نہیں ہے. تو جہنم میں بھی آپ یوں سمجھے کہ جہنم والے نہ مرو میں نہ جیو میں، بیچ کی کیفیت میں ہوں گے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. دیکھیے تلاوت کے آداب میں سے کیا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ایسی آیتیں انسان پڑھے تو اپنے لیے پناہ مانگے. تو جب بھی آپ ایسا سنیں یا پڑھیں تو ساتھ ہی ساتھ دل میں دعائیں بھی مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے بچا کے رکھے. قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی، جو پاک ہوا، جو سنور گیا، جس نے تزکیہ اختیار کیا. اور تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تطہیر. اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں، بندوں کے معاملے میں تزکیہ کے 3 پہلو ہوتے ہیں. اللہ کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے. شرک ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے. شرک اکبر سے اگر ہم نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ہے تو شرک اصغر سے پاک کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا. تو دل کو شرک سے پاک کرنا تزکیے کا پہلا کام ہے، دل کی صفائی، ریاکاری اور تکبر. اور رسول کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے؟ خود کو بدعات سے نجات دلانا، بدعات چھوڑنا. بدعت کیا؟ ہر نئی چیز جو دین میں ہے نہیں، جو دین کے معاملے کی ہو، کیونکہ وہ بھی کیا ہے؟ ایکسٹراز ہیں. تزکیہ نہیں ہے، وہ صفائی تو نہیں ہوتی نا. جب ایکسٹرا چیزیں بکھری ہوئی ہو تو صفائی کہاں سے ہوگی؟ ان کو بھی ہٹا دو، جو دین میں نہیں اس کو ہٹا دو، یہ بھی تزکیہ ہے. اور بعض لوگ تزکیہ کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر لیتے ہیں. حیرت کی بات ہے وہ کس قسم کا تزکیہ ہے؟ یعنی صفائی کس چیز کا نام ہے؟ اور چیزیں بھر لو، ہاں نہیں، ایکسٹراز کو نکالو تب صفائی ہوتی ہے. اور بندوں کے معاملے میں تزکیہ کیا ہے؟ حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے دل کو پاک کرو. تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا. اور کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ فلاح. ہر مصیبت سے بچنا اور ہر خیر کا حصول. اصل کامیاب وہ ہے کہ جو سنوار لے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو، اپنے اعمال کو. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور ذکر کرے نام اپنے رب کا، اپنے رب کا نام لیا کرے. فصلى، پھر نماز پڑھے. یعنی اللہ کا ذکر کرنا کامیابی کی علامت ہے. اور صرف ذکر کافی نہیں، فصلى. اب بعض لوگوں نے ذکر کو نماز بنایا ہوا ہے، تو یہ کیا مطلب ہے؟ فصلى پھر نماز پڑھے. 2 الگ الگ چیزیں ہیں نا. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اللہ کو بس ہر جگہ یاد کر لیتے ہیں، اب باقاعدہ نماز کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا چیز روکتی ہے انسان کو تزکیہ سے، ذکر سے، نماز سے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو. تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو. یہ ہے مشکل، دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہو، اس لیے نہ تزکیہ کا فکر ہے، نہ ذکر کا وقت ہے، اور نہ نماز وقت پر ہے. اور آپ دیکھیں ان تینوں چیزوں سے غفلت کی اصل اور بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے. کیا؟ دنیا کی امپورٹنس.
دنیا کے کاموں کو اہمیت، دنیا کی زندگی کو اہمیت. والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت بہتر ہے، وابقا اور زیادہ باقی رہنے والی. آخرت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اخیر میں آنے والی، بعد میں آنے والی. مراد یہ ہے کہ انسان وقتی مفادات میں اور وقتی فائدوں میں الجھ کر ہمیشہ کی زندگی کو نہ بھولے. جب انسان ہمیشہ کی زندگی کو یاد رکھ کے کام کرتا ہے تو وہاں کا تو بھلا ہوتا ہے، یہاں کا بھی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ تزکیہ کریں اپنا، شرک، بدعت اور حسد، نفرت اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، کیا دنیا میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں بھی ہوگا. آپ کے کاموں میں زیادہ جماؤ آئے گا اور آپ کے اندر استقامت آئے گی اور آپ خیر و بھلائی کا مجموعہ بن جائیں گے. اور پھر ذکر سے کس قدر فائدہ ہوتا ہے، ذکر سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی. اور پھر اس کے بعد نمازوں کی پابندی. تو یہ 3 کام ہیں کامیابی کے نسخے، فلاح کی راہ، فلاح کا پیغام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 3 کام نہیں ہوں گے تو فلاح نہیں ہو سکتی، اور جو کر لے اس کے لیے یقینی ہے. اور یہ اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے قد افلح المؤمنون. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ ہوتا اللہ کی توفیق سے. دل ہمارے اللہ کے ہاتھ میں. اگر ہم اللہ سے نہیں مانگیں گے تو خود اپنے طریقوں سے ہم نہیں تزکیہ کر سکتے. کہتے نا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہو تو تم میں سے کبھی کوئی بھی پاک نہ ہو سکے، کوئی تزکیہ نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. یہ کسی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے سب. لیکن مشکل یہی ہے، رکاوٹ یہی ہے کہ ہم حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، کھیل تماشا ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. سورۃ کہف میں آتا نا قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. تو دنیا تو ہے اپنی جگہ، لیکن قل انبئکم بخیر من ذالکم، جہاں تھا نا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومۃ، آخر تک. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بہتر بتاؤں تم کو، اور وہ اس سے بہتر کیا؟ آخرت ہے. اور سورۃ الحدید میں بھی آپ نے پڑھا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر فی الاموال والاولاد وتکاثر فی الاموال والاولاد. اور دعا بھی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر نماز میں دل نہیں لگتا یا قرآن میں نہیں لگتا، اوپر نیچے ہوتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے یہ. اور یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی طرف انسان کو رجوع کرنا پڑتا ہے، پھر پلٹنا پڑتا ہے، پھر مانگنا پڑتا ہے. یہ تو ایک مسلسل ایفرٹ ہے. یہ ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آپ خرید لا اور آپ نے گھر میں سجا دی اور اب آپ تزکیہ کر کے تو سج کے بیٹھ گئے. نہیں، یہ تو قرآن کے ساتھ مسلسل تعلق رکھنا پڑتا ہے، تب یہ کام ہوتا ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی بات پچھلے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے. کون سی؟ یہی فلاح کا نسخہ پچھلے صحیفوں میں بھی ہے. پچھلے صحیفے کون کون سے ہیں؟ یہاں 2 کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ. لیکن حضرت ابو ذر کی حدیث بہت اچھی طرح وضاحت کرتی ہے. حضرت ابو ذر نے آپ سے پوچھا تھا کہ اللہ نے کتنی کتابیں اتاری؟ کم انزل اللہ من کتاب؟ فقال 104 کتب، 104. اور اس میں سے علی آدم 10 صحف وعلی شیث 50 صحیفہ وعلی ادریس 30 صحیفہ وعلی ابراہیم 10 صحائف. 10 آدم پہ اترے ہیں، 50 شیث علیہ السلام پہ اور 30 ادریس علیہ السلام پہ اور ابراہیم علیہ السلام پہ 10، اور پھر تورات اور انجیل اور زبور اور قرآن. شیث یا شیث، مجھے صحیح پروننسیشن یاد، شین یہ تھا. کتنی ہو گئی؟ 10 آدم پہ، 50 شیث علیہ السلام پہ، 30 ادریس علیہ السلام پہ، 10 ابراہیم علیہ السلام. اور یاد رکھیں کہ صحیفہ جو ہوتا ہے نا 2-3 ورقوں کا کاغذ ہوتا ہے، 2-3 ورقوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اگر ابراہیم علیہ السلام پہ 10 ہوئے تو وہ ٹوٹل کیا ہوئے؟ 20-30 صفحے. آدم علیہ السلام پہ بھی 10 تھے، ادریس علیہ السلام پہ 30 تھا، سمجھو ہم 100 ہو گئی، اس سے لیس دین 100. شیث علیہ السلام پہ اسی طرح. لیکن تورات، انجیل، زبور باقاعدہ کتابیں، اور پھر سب سے آخر میں قرآن. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ باتیں نئی نہیں ہیں بلکہ پچھلی کتابوں کی بھی یہی تعلیمات ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ کسی اور مذہب کے بارے میں پڑھتے سنتے تو کہتے ہیں بہت سملیرٹیز ہیں، کیونکہ ان کو بھی بنیادی تعلیمات تو یہی دی گئی تھی، تزکیہ نفس کی، اچھے کیریکٹر کی، اچھے اخلاق کی. اور قرآن نے ان سب چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، جمع کر لیا ہے. تلاوت